بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آج جو سبق آموز واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں اس واقعے نے 100 کروڑ عورتوں کی زندگی بدل ڈالی۔ ایک ایسی عورت کا واقعہ جس کو سننے کے بعد آپ بھی توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو آخر وہ عورت کون تھی اور اس نے کیا گناہ کیا جس کی وجہ سے دردناک عذاب اس پر مسلط ہو گیا؟ اللہ والے بندے نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا؟ دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے۔ تو آئیے چل کر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو کسی اللہ والے کے خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جلدی اٹھو، فلاں قبرستان میں فلاں قبر کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ والا نیند سے اٹھا تو اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور کچھ ہی دیر بعد بے چینی سے دوڑتا ہوا قبرستان کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اللہ والا قبرستان کے قریب گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ چند کتے ہیں جو قبرستان کے اندر کسی چیز کو کھا رہے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا جب کتوں کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ کتے ایک مردہ عورت کی لاش کو کھا رہے ہیں، اور وہ لاش برہنہ ہے۔ وہ لاش قبر سے کیسے نکلی؟ آئیے آپ کو لاش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو دراصل مسلسل بارشیں ہوتی رہیں اور قبر سے مٹی ہٹ گئی۔ مٹی ابھی بھی گیلی تھی۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا، اور اللہ والا یہ سب دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا کہ اس عورت کی لاش کو کتے بہت بری طرح سے نوچ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس عورت پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، لہذا اس نے کھڑے کھڑے جلدی سے ایک فیصلہ کیا۔ دوستو بہت تلاش کے بعد اللہ والے نے اس لڑکی کے گھر والوں کو تلاش کیا، اور اس اللہ والے کو پتہ چلا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا کی خوبصورت عورت تھی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ ہائے کہاں گیا آج وہ حسن جس پر یہ لڑکی اتراتی تھی؟ اسی خوبصورت عورت کا نام اللہ پاک نے مردوں میں شمار کر دیا، اور اسی خوبصورت لباس کو اللہ پاک نے کفن میں تبدیل کر دیا، اور اس کا خوبصورت مکان قبر میں بدل گیا۔ اللہ والے نے اس لڑکی کے رشتہ داروں سے مل کر اس کو دوبارہ کفن دیا اور اس کو دوبارہ سپرد خاک کر دیا۔ اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ والے نے یہ سوچا کہ ہر حال میں یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس عورت نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا، جن گناہوں نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، جن گناہوں نے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا۔ دوستو اللہ والے نے ایک رات استغارہ کیا۔ اس اللہ والے نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، لہذا میری مدد فرمائیے۔ رات کو خواب کی دنیا میں وہ سو رہا تھا۔ خواب کی دنیا میں وہی عورت اس اللہ والے کے خواب میں آئی۔ اللہ والے نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے۔ آگ کے بچھونے کے اوپر وہ خوبصورت مردہ لاش لپٹی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھو اور سانپ ہیں، اور بھی بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس اللہ والے نے خواب کی دنیا میں اس عورت سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ نے تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا ہے؟ اس عورت نے روتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، اے اللہ والے، میں نے دنیا میں 3 گناہ ایسے کیے تھے۔ ان 3 گناہوں نے میری قبر کے اندر آگ جلا دی، میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا۔ دوستو مزید اس عورت نے کہا کہ میرا پہلا گناہ یہ ہے کہ جب میری ہر خواہش پوری کرنے والا شوہر جب صبح سویرے باہر نکلتا، پورا دن خاک جھاڑتا تھا، میرے لیے وہ کھانے کا بندوبست کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، میری بیوی اور میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جائے، پورا دن سخت دھوپ میں تپتی ریت پر خاک جھاڑتا اور ہمارے لیے روزی روٹی کماتا تھا، لیکن شام کو تھکا ہارا جب گھر واپس آتا، گھر کی دہلیز پر جب قدم رکھتا تھا تو آگے سے بجائے اس کا استقبال کرنے کے میں اس کو کوئی ایسا جملہ بول دیتی تھی کہ وہ جملہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتا تھا۔ وہ جملہ میرے شوہر کو تکلیف دیتا، دکھ دیتا، درد دیتا۔ میرا شوہر اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ میرا دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، میں معاشرے میں فحاشی پھیلایا کرتی تھی، اور شوہر کی اجازت کے بغیر سج سنور کر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ میں اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بناتی اور اپنے چہرے کا بناؤ سنگھار کرتی، اس سوچ پر کہ ہر شخص کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے۔ میرا تیسرا اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نامحرم لڑکوں کو اپنے گھر پر بلاتی اور ان سے گناہ کرواتی تھی۔
ان تینوں گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا، میری لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا۔ دوستو یہ سب اللہ والے نے خواب کی حالت میں اس عورت کو کہتے سنا۔ عورت کا تڑپنا، اس کا آگ میں جلنا دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے خوف سے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اللہ سے توبہ کرنے لگ گیا اور اس عورت کی بخشش کے لیے دعا کرنے لگا۔ دوستو آپ کو ایک اسلامی واقعہ بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، ان کی آنکھیں مبارک چھم چھم رو رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور قدم چوم کر فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، میں شب معراج کی رات کو جہنم کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میری امت کی عورتوں کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ فرشتے میری امت کی عورتوں کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ وہ منظر جب جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، میرا دل خون کے آنسو بہاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دنیا کی کون سی ایسی عورتیں ہیں؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فرشتے اس عورت کے بالوں کو پکڑ کر اسے جہنم کی آگ کے درمیان لٹکا رہے تھے اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح پگھل رہا تھا۔ افسوس وہ جتنا زیادہ چلاتی، فرشتے اس پر اتنا ہی زیادہ عذاب مسلط کر دیتے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی عبرتناک سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بنا کر، اپنے چہرے کا خوب سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ اس پر غیر مردوں کی نظریں پڑیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپانا ہی نہیں چاہتی تھی اور یہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے جب دوسری عورت کو دیکھا تو اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ فرشتے اس کی زبان کے ذریعے اس کو جہنم میں لٹکا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے شوہر کو ایسے جملے بولا کرتی تھی جن جملوں سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچتی تھی، جو جملے اس کے شوہر کو سننا اچھے نہیں لگتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے تیسری عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے۔ یہ عورت اپنی حسن و جوانی پر بہت غرور کرتی تھی، اپنے حسن کو بہت ہی سجا کر رکھتی تھی، اپنے چہرے کو بہت ہی سجا کر رکھتی تھی اور غیر مردوں کو اپنے گھر پہ بلاتی تھی اور غیر مردوں کو دکھانے کے لیے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہی بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج مٹی کے اوپر چل رہے ہیں اور کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ یہ زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، اپنے دلوں میں خدا کی محبت کی دیے جلا لو۔ یہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی تو اس زندگی سے بعد کی زندگی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔